السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجہ کی نماز کب پڑھی جاتی ہے اور اس میں نیت کیا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھنا ہے تاکہ جلدی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب بندے کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو، یا اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا قرض دار ہے اور قرضہ اس کا چکانے کی کہیں سے کوئی شکل و صورت اس کو نظر نہیں آ رہی، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، تو اس وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یعنی اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو اور جب تم کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس وقت نماز کا سہارا لو اور نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آپ پر کوئی پریشانی یا کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف اپنا رخ فرما لیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ ہی سے مانگنا اور نماز کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنا اور اپنے مسائل کو حل کرنا، اور صبر کے ذریعے سے اور صبر سے کام لینا، یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، نیت یہی کرنا ہے کہ میں صلاۃ الحاجہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اتنی لمبی نیت نہیں آتی اور صلاۃ الحاجہ یہ جو لفظ ہے آپ سے نہیں کہا جاتا، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیفیات اور اسی طریقے سے اس کے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہ کافی ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ہمیں نماز کب پڑھنا ہے؟ تو یہ نماز آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ 3 مکروہ اوقات کو آپ نکال دیجئے۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہ پڑھیں، اسی طریقے سے جب سورج بالکل درمیان میں ہو اس وقت نہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی ہمیں اس کے پڑھنے سے احتیاط کرنا، نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ مغرب کے بعد پڑھیے، عشاء کے بعد پڑھیے، اسی طریقے سے آپ صبح میں اشراق کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے۔ تو آپ کسی بھی وقت میں، تہجد کے وقت میں آپ پڑھیے، تو آپ کسی بھی وقت میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ مکروہ جو اوقات ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ اسی طریقے سے اس نماز میں کون سی صورت ہمیں پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا کہ ایسی کوئی صورت متعین نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نفل نماز ہے اور کسی بھی نماز کے لیے کوئی بھی صورت اتنی خاص اور متعین نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہے، چاہے آپ کو 2 صورتیں یاد ہو، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، یا پھر والعصر اور انا اعطینا، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے تو وہ صورت آپ ان نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں بتلاتے ہیں کہ آپ اس نماز کو پڑھنے کے لیے یہ صورت پڑھیے، اس طرح ہوگا، یہ صورت پڑھیے، اس طریقے سے ہوگا، آپ کی ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی، اور یہ پوری۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور دعا مانگنا اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا یہ ہمارا کام ہے۔ جب اللہ نے ہمیں صلاۃ الحاجہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں پسند فرمایا، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کی توفیق ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے توفیق ملتی ہے تو پھر بندہ خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور جب ہم یہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جو مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو ضرورت ہے اس کو مانگے، سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرے۔ اگر آپ کو عربی زبان میں دعائیں یاد ہے تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے ان کلمات کے ذریعے سے آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے۔ اور اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں اللہ کی خوب تعریف کیجئے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پوری دنیا کا مالک تو ہے، زمین و آسمان کا مالک تو ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہے، جو تعریفی کلمات ہے، ان کلمات کے ذریعے سے آپ اللہ کے حمد و ثنا بیان کیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی اور اسی طریقے سے اپنی انکساری اور اسی طریقے سے اپنے چھوٹے پن کا اظہار کیجئے کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہم ان تمام پریشانیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم ان تمام مسائل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے نفس پر اور اسی طریقے سے ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی وسعت اور اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری مصیبتوں کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، اسی طریقے سے خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طریقے سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماویں گے۔ تو ہم پریشان نہ ہو کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، تو آپ اپنی زبان میں جس طریقے سے آپ مانگنا چاہیں، جو الفاظ آپ کو آتے ہیں، جو دعائیں آپ کو آتی ہے، وہ آپ اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں مانگنے کی کوشش کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی الفاظ کا ہی اور عربی کلمات کا ہی استعمال کرنا پڑے گا، آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔